بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 جون 1903 مجلس قبر عزیز شاہ۔ فرمایا 2 یا 3 بجے رات کو میں نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ پر ماں چند ایک دوستوں کے گیا ہوں۔ وہ دوست وہی ہیں جو رات دن پاس رہتے ہیں۔ ایک ان میں مخالف بھی معلوم ہوتا ہے، اس کا سیاہ رنگ، لمبا قد، کپڑے چرکی ہیں۔ آگے جاتے ہوئے 3 قبریں نظر آئی ہیں۔ ایک قبر کو دیکھ کر میں نے خیال کیا کہ والد صاحب کی قبر ہے، اور دوسری قبریں سامنے نظر آئیں۔ میں ان کی طرف چلا۔ اس قبر سے کچھ فاصلے پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر، جسے میں نے والد صاحب کی قبر سمجھا تھا، زندہ ہو کر قبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اور شکل ہے، والد صاحب کی شکل نہیں، مگر خوب گورا رنگ، پتلا بدن، فربا چہرہ ہے۔ میں نے سمجھا کہ اس قبر میں یہی تھا۔ اتنے میں اس نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ مصافحہ کرے۔ میں نے مصافحہ کیا اور نام پوچھا تو اس نے کہا نظام الدین۔ پھر ہم وہاں سے چلے آئے۔ آتے ہوئے میں نے اسے پیغام دیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور والد صاحب کو السلام علیکم کہہ چھوڑنا۔ راستہ میں نے اس مخالف سے پوچھا کہ آج جو ہم نے یہ عظیم الشان معجزہ دیکھا، کہ اب بھی نہ مانو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اب تو حد ہو گئی، اب بھی نہ مانوں تو کب مانوں؟ مردہ زندہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد الہام ہوا، سلیم حامد مستبشرن۔ کچھ حصہ الہام کا یاد نہیں رہا۔ والد کا زندہ ہونا یہ کسی اور مردے کا زندہ ہونا، کسی مردہ عمر کا زندہ ہونا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی سمجھا کہ ہمارا کام والدین کے رفع درجات کا بھی موجب ہے۔ فرمایا اگر شرط ہو کہ فلاں بات ہو تو طلاق ہے، اور وہ بات ہو جائے تو پھر واقعی طلاق ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ اگر فلاں پھل کھاؤں تو طلاق ہے، اور پھر وہ پھل کھا لے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ 5 جون 1903 مجلس قبر عزیز شاہ۔ حضور کے مجلس میں ذکر ہوا کہ ایک رکعت میں بعض لوگ قرآن کو ختم کرنا کمالات میں تصور کرتے ہیں، اور ایسے حافظوں اور قاریوں کو اس امر کا بڑا فخر ہوتا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا یہ گناہ ہے اور ان لوگوں کی لافزنی ہے۔ جیسے دنیا کے پیشے والے اپنے پیشے پر فخر کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق کو اختیار نہ کیا، حالانکہ اگر آپ چاہتے تو کر سکتے تھے، مگر آپ نے چھوٹی چھوٹی صورتوں پر اکتفا کیا۔ پھر فرمایا ہر ایک شے کی ایک ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کی کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ ان کی ادعونی استجب لکم ہے۔ کوئی انسان بدی سے بچ نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ پس ادعونی استجب لکم فرما کر یہ جتلا دیا کہ عاصم وہی ہے، اسی کی طرف تم رجوع کرو۔ گناہ جو انسان سے صادر ہوتا ہے، اگر انسان یقین سے توبہ کرے تو خدا بخش دیتا ہے۔ پیغمبر خدا جو 70 بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ ایک دفعہ کے استغفار سے گزشتہ گناہ معاف ہو سکتے تھے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ استغفار کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ آئندہ ہر ایک غفلت اور گناہ کو دبائے رکھے، اس کا صدور بالکل نہ ہو۔ فلا تزکوا انفسکم، سورہ نجم آیت 33 سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ معصوم اور محفوظ ہونا تمہارا کام نہیں ہے، خدا کا ہے۔ ہر ایک نور اور طاقت آسمان سے ہی آتی ہے۔ 6 جون 1903 ڈاکٹری کے امتحان کا ذکر تھا۔ اس پہ فرمایا پاس کے خیال میں مستغرق ہو کر اپنی صحت کو خراب کر لینا ایک مکروہ خیال ہے۔ اول زمانے کے لوگ علم اس لیے حاصل کرتے تھے کہ توکل اور رضا الہی حاصل ہو، اور طبابت تو ایسا فن ہے کہ اس میں پاس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جب ایک طبیب شورت پا جاتا ہے تو خواہ فیل ہو، مگر لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تحصیل دین کے بعد طبابت کا پیشہ بہت عمدہ ہے۔ 7 جون 1903 مجلس قبر عزیز شاہ۔ ایک شخص نے حضرت اقدس کی بیعت کی نسبت کچھ بشارات خدا تعالیٰ سے پائی تھیں، وہ حضرت اقدس کی خدمت میں تحریر کر کے روانہ کی۔ حضرت اقدس نے ان کو سن کر ارشاد فرمایا جو لوگ فطری امور کی استعداد نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو بذریعہ رویا سمجھا دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی یہ بات تھی کہ لوگ رویا دیکھتے، اور بعض وہ تھے جو کہ آپ کے جود و سخا کو دیکھ کر ایمان لائے، اور پھر آپ نے سب کو ایک ہی راہ سے گزرانا۔ یہ ایک مشکل کام ہے کہ ہر ایک کی
رعایت بھی مد نظر رہے اور پھر ایک ہی راہ سے سب کو گزارا جاوے۔ آپ پر ایمان لانے کے مختلف طریق تھے، بعض اخلاق دے کر ایمان لائے تھے، غرض کہ آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر طریق جمع ہو سکتے تھے وہ سب آپ میں جمع تھے۔ یہ بھی ایک مجموعہ جمع کرنے کے قابل ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے طریق کیا کیا تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے ایک توجہ کا بھی حصہ ہے کہ جو لوگ قصیر القلب تھے وہ بھی کھینچے چلے آئے تھے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ سمامہ کو باندھا گیا، آپ اس کے حالات ہر روز دریافت کرتے، چنانچہ چند روز کے بعد حکم دیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ پھر اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ پہلے دنیا کے تمام ناموں سے تیرا نام مجھے بہت برا معلوم ہوتا تھا اور آج وہی نام سب سے پیارا ہے، اور اس شہر سے مجھے بہت نفرت ہوتی تھی لیکن اب اس شہر کو محبت اور پیار کی جگہ دیکھتا ہوں۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہی تھی جس سے باطنی چرک و میل دور ہو جاتی تھی، اس کو بنظر استخفاف نہ دینا چاہیے۔ توجہ میں بھی ایک قوت قدسیہ اور تاثیر ہوتی ہے۔ فرمایا انبیاء کے ماننے کے مختلف طریق ہیں، بعض ایسے اشخاص ہیں جو رائے صادقہ کے ذریعے ایمان لاتے ہیں، اور بعض دلائل عقلی و نقلی کے ذریعہ، اور بعض پیغمبروں اور ماموروں کے اخلاق فاضلہ دیکھ کر۔ الغرض ایمان لانے کے مختلف طریق ہیں، مگر سب کو ایک ہی تنگ راہ سے گزارنا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ ہر ایک فرد بشر کی الگ الگ مذاق کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا بعض حضرت کا جود و سخاوت دیکھ کر ایمان لائے، اور بعض اور محمد و محسن مشاہدہ کر کے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود پاک میں تمام انبیاء علیہ السلام کے محمد کے جامع تھے، جس کے سبب سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے۔ اس لیے آپ پر ایمان لانے والے بھی ہر ایک مختلف طور و طریق کو دیکھ کر آپ کے پیچھے ہو لیے۔ صحابہ کرام کے حالات کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی، اپنی زندگی کو تباہ کر دیا، نہ عزت کی پرواہ کی نہ جان کی، بکری کی طرح ذبح ہوتے رہے۔ اس طرح کے نظیر پیش کرنی آسان نہیں ہے۔ اس جماعت کے اخلاص کے اس سے زیادہ کیا ثبوت ہے کہ جان دے کر اخلاص ثابت کیا۔ ان کے نفس بالکل دنیا سے خالی ہو گئے تھے، جیسے کوئی ڈیوڑی پر کھڑا سفر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ویسے ہی وہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے واسطے تیار تھے۔ لوگوں کے کاموں میں بہت حصہ دنیا کا ہوتا ہے اور اس فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، اور وقت معجل آ پہنچتا ہے۔ خدا ایسا نہیں کہ کسی کو ضائع کرے۔ یہ اعتراض کہ ہمارے املاک تباہ ہو جائیں گے غلط ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر وغیرہ کے املاک ہی کیا تھے؟ ایک دو سو یا کچھ زیادہ روپے کسی کے پاس ہوگا، مگر اس کا اجر ان کو یہ ملا کہ خدا تعالیٰ نے بادشاہ کر دیا اور قیصر و کسریٰ کے وارث ہو گئے۔ مگر خدا تعالیٰ کی غیرت یہ نہیں چاہتی کہ کچھ حصہ خدا کا ہو اور کچھ شیطان کا، اور توحید کی حقیقت بھی یہی ہے کہ غیرت جماعت کا کچھ بھی حصہ نہ ہو۔ توحید کا اختیار کرنا تو ایک مرنا ہے، لیکن اصل میں یہ مرنا ہی زندہ ہونا ہے۔ مومن جب توبہ کرتا ہے اور نفس کو پاک صاف کرتا ہے تو خوف ہوتا ہے کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، کیونکہ تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، مگر خدا تعالیٰ اسے ہر طرح سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ موت مختلف طریق سے مومنوں پر وارد ہوتی ہے، کسی کو لڑائی سے، کسی کو کسی طرح سے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنگ نہ کی تو آپ کو لڑکے کی قربانی پیش کرنی پڑی۔ یہ بات قابل افسوس ہے کہ خدا پر امید رکھے اور ایک اور بھی حصہ دار ہو۔ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ حصہ سے خدا راضی نہیں ہوتا، بلکہ فرماتا ہے کہ حصہ داری سے جو حصہ انہوں نے خدا کا کیا ہوتا ہے وہ بھی خدا انہی کا کر دیتا ہے، کیونکہ غیرت احادیت حصہ داری کو پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء باوجود غریب، یتیم اور بے کسر بلا اسباب ہونے کے، اور پھر بموجب قانون دنیا کے ہنر ہونے کے، آگے سے آگے بڑھاتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ سب سے پہلا ثبوت خدا تعالیٰ کی خدائی کا ہے۔ اس لیے ان کے مخالف حیران ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ۔ جو شخص بڑا جاہل اور ان کے تقدس سے بے خبر ہوتا ہے وہ بھی کم از کم ان کی دانائی کا قائل ہوتا ہے۔ جیسے عیسائی لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشگوئیاں پوری ہوتے دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ بہت دانا آدمی تھا۔ طاعون کے علاج کی نسبت حضرت اقدس نے فرمایا بجوز اس کے کہ توبہ ہو اور سب تجاویز جو اس کے علاج کے لیے سوچی جامیں خدا کے ساتھ مقابلہ ہے۔ کوئی تجویز ہو ناکافی ہے جب تک خدا سے صلح نہ ہو۔